وہ حسین جو قطب حبلی کو بھی پیارا ہے، اور اتنا پیارا ہے کہ جب خواجہ کا قلم اٹھا تو لکھتے ہوئے گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ آقا کا ارشاد، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ I am from Hussein and Hussein from me، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آپ سب جانتے ہیں آقا کی حدیث کہ میرا بیٹا حسین جنت میں نوجوانان جنت کا سردار ہوگا۔ ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا امام حسین is the leader of the youth in the paradise، جنت میں نوجوانوں کا سردار میرا بیٹا حسین ہے۔ وہ حسین جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوگا۔ ذرا مچل کے کہتے ہیں وہ حسین جس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، وہ حسین جس کے جھولے کو کوئی دنیا دار نہیں جھلاتا بلکہ فرشتوں کا سردار جھلاتا ہے۔ وہ حسین اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند اسی طرف گردش کرتا ہے جدھر حسین کی انگلی جاتی ہے۔ وہ حسین جس کی جبینوں کو دیکھ کے پادریوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جو حق و صداقت کا علم بردار ہے، وہ حسین جس نے باطل کو اپنی موت آپ مار دیا، وہ حسین جس کے راضی ہونے سے رب العالمین راضی ہے، وہ حسین جو علی کا، نبی کا، فاطمہ کا، تمام مومنین مومنات کا، تمام مسلمین مسلمات کا فخر ہے، وہ حسین جو ابو بکر صدیق کا پیارا ہے۔ ذرا مچل کے کہتے ہیں وہ حسین جو حضرت عمر کا پیارا ہے، وہ حسین جو علی کا پیارا ہے، وہ حسین جو عثمان کو پیارا ہے، وہ حسین جو نبی کو پیارا ہے، وہ حسین جس سے کائنات کے ہر ذرے ذرے نے پیار کیا، وہ حسین جس کی محبت فرض کر دی گئی، وہ حسین جو غوث کو بھی پیارا ہے، وہ حسین جو خواجہ کو بھی پیارا ہے، وہ حسین جو قطب الدین کو بھی پیارا ہے، وہ حسین جو فرید الدین کو بھی پیارا ہے، وہ حسین جو علاء الدین کو بھی پیارا ہے، وہ حسین جو مخدوم اشرف کو بھی پیارا ہے، وہ حسین جو اعلیٰ حضرت کو بھی پیارا ہے، وہ حسین جو قطب حبلی کو بھی پیارا ہے، اور اتنا پیارا ہے کہ جب خواجہ کا قلم اٹھا تو لکھتے ہوئے گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ وہ حسین جو اگر کربل کے میدان میں نہ آتا تو آج یہ مسجد و منبر کے محراب نظر نہ آتے۔ وہ حسین مکے سے اس لیے نکلا کربل کی سرزمین پر تاکہ اسلام کو بچایا جائے۔ وہ حسین اپنی اولاد کے ساتھ اس لیے کربل کے میدان میں گیا تاکہ مسجدوں سے آذان کی آوازیں سنائی دیں۔ حضرات محترم، اور وہ اتنا پیارا حسین کہ جس کے خوش ہونے سے رب خوش ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ آج اہل بیت کی محبت کا تانا دینے والوں اور اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اہل بیت کی محبت صرف شیعوں پر فرض ہے؟ اہل بیت کی محبت صرف شیعہ کرتے ہیں؟
حضرات محترم آپ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقیقت لوگوں کے سامنے کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ اما اہل بیت کی محبت فرض ایمان ہے۔ اگر دل میں حسن و حسین کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے۔ اہل بیت کی محبت فرض ایمان ہے۔ اشفق پادری نے اعلان کیا، اے نبی اگر تم سچے ہو تو اپنی اولاد تم بھی لاؤ، اپنی اولاد ہم بھی لاتے ہیں۔ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا جو حق پہ ہے اسے بچا لے، جو باطل پہ ہے اسے غرق کر دے۔ حضرات محترم، میرا نبی، تیرا نبی، ہم سب کا نبی کہیں اور نہیں گیا، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گیا، دستک دی، کہا کون؟ دروازہ کھولا، آقا نے فرمایا ویئر از فاطمہ، این فاطمہ؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ این علی؟ ویئر از علی؟ کہاں ہے علی؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ این حسن؟ این حسین؟ کہاں ہے حسن؟ کہاں ہے حسین؟ یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ اب یہ 4 تن ہیں، آقا کو ملا کے بنے 5 تن۔ آقا نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی، ان 5 تنوں پہ ڈالی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ ہے میرے 5 تن، یہ ہے میرے 5 تن، بے دم یہی تو 5 ہیں۔ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، مولا یہ میرے 5 تن ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے ناراضگی رکھے تو ان سے ناراضگی رکھ۔ اللہم ہؤلائی اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسی دن سے 5 تن بنے، اسی دن سے 5 تن بنے۔ اب یہ 5 تن جا کہاں رہے ہیں؟ حق و صداقت کا علم بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا کی توحید کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں۔ آقا نکلے، آقا کے پیچھے علی، علی کے پیچھے فاطمہ، ایک انگلی پکڑی ہے حسن نے، ایک انگلی پکڑی ہے حسین نے۔ اشفق پادری بھی اپنی اولادوں کو لے کے ایک میدان میں آیا ہے، آقا جا رہے ہیں خرامہ خرامہ، ایک انگلی حسن کے ہاتھ میں ہے، ایک انگلی حسین کے ہاتھ میں ہے۔ جب اشفق پادری کے میدان کے قریب تیرا اور میرا نبی پہنچا، اشفق پادری نے اپنے ملنے والوں سے کہا ذرا یہ تو بتاؤ یہ بائیں طرف جو بچہ ہے نبی کی انگلی پڑھ کے، نبی کی انگلی پکڑ کے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کے ملنے والوں نے کہا تھا اس کا نام حسین ہے۔ بے ساختہ اشفق پادری کی زبان سے نکلا تھا، اس بچے کی پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں کہ اس نبی نے اگر دعا کر دی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو قیامت تک اس دھرتی پر کوئی عیسائی پیدا نہ ہوگا۔ خیریت اسی میں ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ وہ حسین جس کی جبینوں کو دیکھ کے پادریوں نے کلمہ پڑھا، آج کربل کے میدان میں کیوں جا رہا ہے؟ اسلام کو بچانے جا رہا ہے۔ وہ حسین کہ جس کے راضی ہونے سے رب راضی ہوتا ہے، آج وہ مکہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کربل کے میدان میں کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں تو اگر کسی کے اوپر ظلم ہونے کی خبر مل جائے تو پورا گھر سرنڈر ہو جاتا ہے، لیکن حضرات محترم بچپن سے اپنی شہادت کی خبر سن رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کبھی موت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا میرے پیارے۔ وہ حسین جس کے لیے تیرے اور میرے نبی نے سجدوں کو لمبا کیا، وہ حسین جس کے لیے آقائے کائنات نے اپنا منبر چھوڑا، وہ حسین جس سے میرا نبی پیار کرتا تھا، وہ حسین جس کی ذات کے لیے آقا کریم نے اپنے بچوں کو نچھاور کر دیا۔ حضرات محترم
محترم وہ حسین اس کو شہادت کی خبریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بچپن میں مل رہی ہیں۔ حضرات محترم تمہارے اور میرے فیصلے تو دنیا دار کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے اہل بیت اطہار پر ہیں کسی کے ایسے فیصلے کہ جس کے فیصلے خدا کرتا ہو؟ دکھاؤ کوئی خاندان لا کر کے تاریخ میں ایسا کہ جس کے فیصلے خدا نے کیے ہوں۔ ایک تختی لکھی حسن نے، ایک حسین نے، ذرا مچل کے گئے تھے سبحان اللہ۔ تختی لکھنے کے بعد حضرت امام حسن came to حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی جان تختی لکھی ہے ہم نے، ذرا ڈیسائیڈ کر کے ٹیل می، ہمیں بتا دیں کہ کس کی تختی اچھی ہے۔ رات محترم خاتون جنت کی عورتوں کی سردار میرے نبی کی بیٹی چاہتی تو فیصلہ کر دیتی۔ آپ بھی اپنے گھروں میں فیصلہ کرتے ہوں گے، بڑے کے درمیان میں، چھوٹے کے درمیان میں، لیکن حضرت فاطمہ نے دل کے اندر خیال کیا اگر حسن کی تختی کو اچھا کہا گیا، گڈ کہا گیا، بیوٹیفل کہا گیا، فینٹیسٹک کہا گیا، تو ایسا نہ ہو کہ حسین کا دل مغموم ہو جائے۔ کہا بیٹے ایک کام کریں، گو ٹو حضرت علی کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا فیصلہ کراؤ۔ دونوں بچے حضرت علی کے پاس آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں ابا جان یہ تختی لکھی ہے، ذرا بتا دیں فیصلہ کر کے میری اچھی ہے یا حسن کی اچھی ہے۔ اب حضرت علی نے بھی دل میں خیال کیا اگر حسن کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو حسین ناراض ہو جائے گا، حسین کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو حسن ناراض ہو جائے گا۔ حضرات محترم ان کی عظمتوں کو سمجھو، ان کی بلندی کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو۔ آؤ میں ایک حدیث پاک بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ڈائیورٹ کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں I asked the Prophet محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے پوچھا پیارے آقا سے about the words through which Adam prayers were accepted when he repented، یعنی حضرت آدم نے جو دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ قبول کرانے کے لیے، ان میں الفاظ کیا تھے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابن عباس the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied Adam asked to Allah accepted his repentance for the sake of Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ابھی تک تو روٹ یہ تھا حضرت آدم کا مولا میری خطائے اجتہادی کو معاف فرما دے، لیکن جب روٹ چینج کیا ہے دعا کا، اے مولا اب دعا یہ نہیں کرتا کہ تو میری خطائے اجتہادی کو معاف فرما، بلکہ دعا یہ کرتا ہوں کہ محمد کے صدقے، علی کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، حسن کے صدقے، حسین کے صدقے میری خطائے اجتہادی کو معاف فرما دے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آدم جا تیری توبہ ہم نے قبول فرما دی ہے۔ حضرات محترم کہاں ہیں آپ؟ اور یہ دنیا ان سنیوں کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ذرا حقیقت بتاؤ اہل بیت کی کہ ان کا مقام کیا ہے۔ حضرات محترم حضرت علی نے دل میں خیال کیا حسن کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو حسین ناراض ہو جائے گا، حسین کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو حسن ناراض ہو جائے گا۔ کہا ایک کام کرو اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ، وہ کونین کا مالک و مختار، شفیع المذنبین، محبوب رب المشرقین، محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین، تاجدار حرم، چراغ حرم، عادل بے عدیل، دعائے خلیل، لطف لب جلیل، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں دونوں شہزادے، عرض کرتے ہیں نانا جان ذرا بتا دیجئے فیصلہ کر کے کہ حسن کی تختی اچھی ہے یا حسین کی تختی اچھی ہے۔ کائنات کا مالک و مختار سامنے بیٹھا ہے، چشم زدن میں فیصلہ کرنے والی ذات۔ اب دل کے اندر خیال کرتے ہیں حسن کو اچھا کہا تو حسین روٹھتا ہے اور حسین کو اچھا کہا تو حسن روٹھتا ہے، جبکہ ان دونوں کے روٹھنے سے خدا روٹ جاتا ہے اور میں ایسا کر نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی مولا اے رب العالمین تو ہی فیصلہ فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ جملے حضرات محترم نکلے، اللہ نے
जिब्रील से कहा सिदरा छोड़, जन्नत जा, एक एप्पल ले ले, सेब ले ले और मेरे नबी की बारगाह में चला जा, जाकर के उछाल देना, जिसकी तख्ती पे गिरे उसी की तख्ती अच्छी है। जिब्रील सिदरा छोड़ रहा है तख्ती का फैसला करने के लिए। कहाँ हैं आप हजरात मोहतरम कि जिनके फैसले फरिश्तों का सरदार जन्नत से करने आ रहा है, जिनके कपड़े हजरात मोहतरम जन्नत से आते हो, जिनका दर्दी खुद हजरत जिब्रील बनता हो, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात मोहतरम जरा सोचें कि उनके मकाम का आलम क्या है। हजरत जिब्रील जमीन पे उतरे हैं, आका की बारगाह में आ जाते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं पूरा मामला। हजरत जिब्रील ने अब सेब ऊपर हवा में मुअल्लक किया है। हजरात मोहतरम अब सेब की ये फितरत है कि वो नीचे को गिरता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक मोटा पत्थर ऊपर हवा में उड़ाएं और वो दो टुकड़े होकर के एक राइट में गिर जाए, एक लेफ्ट में गिर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भारी चीज होती है उसकी फितरत है नीचे गिरना, और वो उसी मकाम पे आती है, या इधर गिरती है या इधर गिरती है, बीच में दो टुकड़े नहीं होती। लेकिन इमाम हसन और हुसैन वो हैं जिसके लिए रब्बुल आलमीन फितरत को बदल देता है, नेचर को तब्दील कर देता है। हवा में मुअल्लक हुआ है एप्पल सेब, जब जमीन पे गिरता है तो हजरात मोहतरम आधा हसन की तख्ती पे गिरता है, आधा हुसैन की तख्ती पर गिरता है। आका फरमाते हैं हसन रब की बारगाह में तेरी तख्ती भी अच्छी है, हुसैन तेरी भी तख्ती अच्छी है। हजरात मोहतरम ये हैं हजरत इमाम हसनैन करीमैन, जिनके फैसले खुद रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, जिनसे मोहब्बत कोई दुनियादार नहीं कर रहा है बल्कि खुद आमना का लाल फरमा रहा है। हजरात मोहतरम कायनात का मालिक व मुख्तार फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है इमाम हुसैन। आओ मैं इमाम हुसैन की अजमत और उनकी बुलंदी और उनकी रिफत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हजरात मुहतरम एक मरतबा जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्त खिलाफत पर जलवगर हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर, जिनकी हैबत और दबदबे का ये आलम कि जिस रास्ते से गुजरे शैतान वो रास्ता काट करके दूसरी तरफ चला जाए। ये शैतान का आलम है तो इंसानों का आलम क्या होगा। एक मर्तबा हजरत उमर के बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है और इमाम हुसैन के दरमियान में कुछ तलखी हुई, जैसा बच्चों में हो ही जाती है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्दुल्ला क्या बात करते हो, तुम भी हमारे गुलाम, तुम्हारे बाप भी हमारे गुलाम। अब बच्चे के सामने जाहिर सी बात है अगर ऐसे अल्फाज कहे जाएं तो ये बच्चे की फितरत है कि उसको गुस्सा आता है। और बेटा भी किसका, खलीफतुल मुस्लिमीन का। आप जरा एक एमएलए के बेटे को जरा तू तड़ाक करके दिखा दें, पूरा घर अंदर करा देता है। खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे को, हजरत उमर के बेटे को ये बात बड़ी नागवार हुई है, मेरा बाप खलीफा है, मुझे गुलाम कहा जा रहा है, मेरे बाप को गुलाम कहा जा रहा है। जाकर के शिकायत कर दी हजरत उमर की बारगाह में। और बाप भी हो तो आप ऐसा जरा मचल के कहते, आज की तरह नहीं कि बच्चे ने अगर शिकायत कर दी तो घरों से डंडे निकल आते हैं मारपीट करने के लिए। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो चेहरा खिल उठा, चेहरे पे तबस्सुम। कहा बेटे क्या कहा इमाम हुसैन ने? कहा ये कहा है तुम भी हमारे गुलाम, तुम्हारे बाप भी हमारे गुलाम। कहा बेटा सच बोलना यही कहा है? कहा वालिद सच बोलता हूं, यही अल्फाज कहे हैं। बेटे को साथ में लिया, हजरत इमाम हुसैन के घर के दरवाजे पे दस्तक। कहा कौन? कहा उमर। हजरत इमाम हुसैन बाहर निकले। कहा बेटे एक बात पूछने आया हूं। कहा फरमाइए। कहा आपने मेरे बेटे से ये कहा है कि तुम भी मेरे गुलाम और तुम्हारे बाप भी हमारे गुलाम। कहा हाँ तब भी कहा था, अब भी कहता हूं, आप भी हमारे गुलाम, आपका बेटा भी हमारा गुलाम। कहा ए सरदार
کیا اس کو خط پر لکھ کر دے سکتے ہو؟ کہا بالکل لکھ کے دے سکتا ہوں۔ حضرات محترم، خط منگایا گیا، تحریر کر دیا گیا۔ حضرت عمر ہمارے غلام، ان کا بیٹا ہمارا غلام۔ حضرات محترم، اب کہا حضرت عمر نے، شہزادے ناراض مت ہونا، ذرا ریزن پوچھ لو، وجہ پوچھ لو کہ عمر نے لکھوایا کس لیے ہے۔ کل جب محشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خدا پوچھے گا ہر بندے سے کیا لائے ہو؟ عمر کہہ دے گا حسین کی غلامی لایا ہوں، اہل بیت کی غلامی لایا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے۔ حضرات محترم، یہ عظمتیں ہیں حضرت حسین کی، یہ رفتیں ہیں حضرت امام حسین کی، اور کیوں نہ ہو کہ ان کو یہ مرتبے دینے والے کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ خود رب العالمین ہے، آمنہ کا لال ہے۔ حضرات محترم، یہی امام حسین آج کربل کے میدان میں ہیں۔ حضرات محترم، یہ کیوں گئے ہیں؟ کربل کے میدان کا میسج سمجھیے، کربل کے میدان کا مقصد سمجھیے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے قربانی دی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ایک طرف اون و محمد کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک طرف حضرت اصغر کے حلقوم کو چیر دیا جاتا ہے تیر سے۔ آخر یہ قربانیاں کیوں ہیں؟ آخر یہ اتنی شہادتیں کیوں ہیں؟ حضرات محترم، ذرا اس کا ریزن تلاش کریے کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن ہم اور آپ ایسے مسلمان ہو گئے ہیں کہ خود اپنے عمل سے اسلام کا تشخص مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اسلام کے وقار کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک چلا تھا بیچارہ حج کرنے کے لیے کیرلا کی سرزمین سے، اس کی دیکھا دیکھی نہ جانے کتنے چلنے لگے ہیں، نہ ان کو پاسپورٹ کا پتہ ہے، نہ ان کو ویزے کا پتہ ہے۔ وہ لوگ، حضرات محترم، میں کسی کی نیت پر سوال کھڑا نہیں کرتا بے شک، لیکن ہر کام کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، آپ اس کو فلفل کریے۔ آج وہی لوگ جو غیر تھے، جو اس کا استقبال کر رہے تھے، آج میڈیا پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس قوم کو نہ جانے عقل کب آئے گی، نمازوں سے دور ہیں، سچائی سے دور ہیں، سخاوت سے دور ہیں، محبت سے دور ہیں، دعوے ہیں حسینی ہیں۔ حضرات محترم، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو حسینی بننا ہے تو وہ کردار اپنے آپ میں آپ کو انڈیلنا پڑے گا، جس کردار کا سبق امام حسین کربل کے میدان میں دے کے گئے ہیں۔ آئیے، آج تو ہماری زبانوں پہ منٹ منٹ پہ جھوٹ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، قربان جائیے، اہل بیت رسول اللہ کے گھرانے پر 6 اور 8 سال کے بچے ہیں، موت سامنے منڈلا رہی ہے، لیکن زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے بچے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں آئے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچے محمد و ابراہیم، ایک 6 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے۔ ابن زیاد نے سپاہیوں میں حکم دے دیا ہے، جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ آج بھی لوگ انعام و اکرام کے لالچ میں اپنا دین برباد کر دیتے ہیں، جیسا کہ کل کوفہ والوں نے کیا تھا۔ بدقسمت تھے وہ آج بھی اور کل بھی۔ آج بھی کوفہ ظلم و ستم کی بھٹی میں پس رہا ہے، کل بھی پس رہا تھا اور قیامت تک پستا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ غداری کی تھی۔ جو اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ حضرت محمد و ابراہیم 2 چھوٹے بچے ہیں۔ حضرات محترم، ابن زیاد کے سپاہی تلاش کر رہے ہیں ان دونوں بچوں کو، کیا قصور ہے ان کا؟ حضرات محترم، کون سا ظلم کر دیا ہے انہوں نے؟ لیکن بدبخت اور شکی القلب لوگ جن کے دلوں پہ دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، وہ پھر حق اور حضرات محترم ظلم کے اندر امتیاز نہیں کرتے۔ جس انسان کے دل پہ دنیا بیٹھ جاتی ہے، دین اس کے دل میں کبھی گھر نہیں کر سکتا۔ چراغ پاہیں لوگ، حضرات محترم، سپاہی چاروں طرف دوڑ رہے ہیں۔ قاضی شرح ایک نامی شخص تھے جن کے گھر پہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بچوں کو رکھا تھا۔ یہ قاضی شرح کو خبر ہوئی کہ ابن زیاد نے حکم دے دیا ہے، جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ قاضی شرح یہ محب اہل بیت ہیں، اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے دل کے اندر خیال کیا
کیا، کاش ایسا کوئی کام کیا جائے کہ ان بچوں کو مدینہ شریف روانہ کر دیا جائے۔ آج کی رات ایک قافلہ حضرات محترم مدینہ جانے والا ہے۔ قاضی شورا نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو قافلہ مدینے جا رہا ہے اس قافلے کے ساتھ ان بچوں کو کر دو تاکہ یہ مدینہ پہنچ جائیں، ابن زیاد کے چنگل سے شاید بچ جائیں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسد لے کے چلا دونوں بچوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے قافلے کی طرف، لیکن دیکھا کیا کہ قافلہ بہت پہلے روانہ ہو چکا ہے، اڑتی ہوئی گرد ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ اسد نے ان دونوں چھوٹے بچوں سے کہا یہ دیکھو یہ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ابھی قافلہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا، اگر دوڑو گے تو قافلے کو پکڑ لو گے۔ حضرات محترم یہ 3 کے بچے تھے، زندگی اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محب اہل بیت قاضی شورے نے اپنا کام کر دیا ہے۔ 2 ننھے نونہال اہل بیت کے گھرانے کے پھول تپتی ہوئی گرمی کے اندر دوڑتے جاتے ہیں۔ حضرات محترم دوڑتے جاتے ہیں لیکن قافلے کا نام و نشان نہیں ملتا۔ شام کا سورج ڈوب چکا ہے، چلتے چلتے تھک گئے، پیر میں آولے پڑ گئے۔ ارے ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ تاریخ ذرا بتائے دنیا کو کہ اہل بیت رسول اللہ کا کون سا ایسا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پر ان کے پورے گھر کو تہو تیگ کر دیا گیا۔ چلتے چلتے جب تھک گئے حضرات محترم دونوں بچے بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو نیند لگ گئی، جب نیند لگی تو صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے اسی مقام پہ اپنے آپ کو پایا۔ ایک دوسرا کہنے لگا ایک دوسرے سے ذرا چھپ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی ہمیں پکڑ کے اس کے دربار میں لے جائیں۔ اتنا کہنا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، چند بدبخت سپاہی آتے ہیں، آنے کے بعد دونوں ننھے نونہالوں کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں۔ ابن زیاد جیسا شکی القلب انسان، بدبخت انسان، بدنہاد انسان، حضرات محترم دونوں بچوں کو دیکھ کر کے اس کو رحم نہیں آتا، جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت جیل کا ایک دروغہ تھا جس کا تاریخ کے اندر نام آتا ہے مشہور، محب اہل بیت تھا، اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ حضرات محترم رات کا سناٹا جب چھایا تو اس نے سوچا آج ایسا کام کر لیا جائے جو اللہ کی بارگاہ میں راضی ہونے کا سبب بن جائے۔ دل میں خیال پیدا کیا کیسی نہ کیسی ان بچوں کو رہا کراؤں گا۔ ایک انگوٹھی نکالی، بچوں کے پاس آیا، جیل سے نکالا، باہر نکلا اور کہا کہ یہ قادسیہ کا راستہ ہے، قادسیہ کا ایک مقام آئے گا، اس مقام پہ تمہیں میرا بھائی ملے گا، اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں صحیح اور سلامت مدینہ پہنچا دے گا۔ حضرات محترم زندگی کی آس میں بچے نکلے، نہ رات کو سوئے ہیں نہ دن کو سوئے ہیں، چلے دوڑتے دوڑتے رات کے سناٹے میں۔ صبح کا سفیدہ جب نمودار ہوا تو دیکھا اپنے آپ کو جہاں سے چلے تھے اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ قدرت کو نہ جانے کیا منظور تھا حضرات محترم، اب چلے، جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہیں ابن زیاد کے سپاہی پکڑ کے پھر ہمیں زندان کے اندر نہ ڈال دے۔ ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کیا تو ایک چشمہ دیکھا پانی کا، اس کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کی اوٹ میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ حضرات محترم جا کر کے اس میں چھپ گئے، جب چھپے تو چند لمحوں کے بعد میں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی، جیسے ہی اس نے اپنا گڑا پانی میں ڈالنا چاہا 2 ننھی اور خوبصورت تصویریں پانی میں نمودار ہوئی۔ ادھر ادھر تلاش کیا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، جب درخت کی طرف بڑھی تو دونوں بچے بچکچا کے اٹھے اور کہا کہ کون ہو تم؟ کہا گھبراؤ مت، کہا تم کون ہو؟ حضرات محترم اب دل میں خیال آیا ہوگا کہ اگر اسے بھی سچ بتا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ابن زیاد کو بتا دے، لیکن اہل بیت رسول اللہ کے گھر کے فرد کبھی جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ 7 سال کی زندگیاں کہتی ہیں ہم مسلم کے بچے ہیں، ہم اس یتیم باپ کے بچے ہیں جس کو بے آب و گیا اس میدان میں قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم یہ کنیز ایک عورت کی کنیز تھی اور وہ عورت محب اہل بیت تھی، اہل بیت رسول اللہ سے بڑی محبت کرنے والی تھی۔ اس نے بچوں کو سمجھایا گھبراؤ مت، افسردہ مت ہو، تمہیں ایسے مقام پہ لے کے چلوں گی، میری مالکن اہل
بیت سے بہت محبت کرنے والی ہے، بچوں کو لیا اپنی مالکن کے قریب اپنے گھر میں آ گئی۔ مالکن نے جب اتنا سنا کہ مسلم کے بچے ہیں، اس خوشی میں حضرات محترم اس کنیز کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے۔ ان بچوں کے سر دھلاتی ہے، ان کو پانی پلاتی ہے، کبھی کھانا کھلاتی ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرات محترم جب رات کا سناٹا چھانے لگا تو ایک کمرے کے اندر دونوں بچوں کو داخل کر دیا۔ اس کو معلوم تھا اس کا شوہر بڑا بدبخت ہے، اس کا نام تھا حارث، اور وہ بھی اسی لالچ میں پورے دن بھر پھر رہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کا پتہ مل جائے تاکہ ان کو پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں۔ رات میں جب آیا کہا بیوی سے کھانا دو۔ کھانا کھانے کے بعد میں جب بستر پر گیا تو اس کو رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرات محترم رات کا سناٹا ہے، بچے بچک کر کے اٹھ چکے ہیں، محمد و ابراہیم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اے بھائی ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، جنت کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ہمارے والد ہیں، اور آقا فرما رہے ہیں ہمارے باپ سے، اے عقیل تم نے میرے دونوں بچوں کو ظالموں کے چنگل میں اکیلا چھوڑ کر کے کیسے آ گئے؟ ہمارے باپ نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، چند لمحوں میں میرے بیٹے بھی آنے والے ہیں، کہا ان قریب ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ چھوٹے نے کہا ویسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ حضرات محترم اشکوں کی اشکیں بن چکی ہیں، چیخیں نکلنے لگی۔ اس عورت کے شوہر نے کہا یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ ٹال مٹول کیا عورت نے، لیکن کب تک کرتی تلاش کرتا کرتا اس کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ حضرات محترم دیکھا کہ محمد و ابراہیم آپس میں گلے مل کر کے رو رہے ہیں۔ بدبخت نے دونوں کی مشکلیں پکڑی اور کھینچتا ہوا باہر لایا۔ بیوی نے بہت منع کیا، لیکن حضرات محترم جن کے دلوں پر اور جن کی آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی بن جاتی ہے ان کو نہ دین سمجھ آتا ہے نہ اہل بیت کی محبت سمجھ میں آتی ہے۔ کہا کون ہو؟ حضرات محترم اب کہاں موت سے ڈرنے والے تھے، موت تو سامنے تھی۔ کہا مسلم کے بچے ہیں، مسلم بن عقیل کے لال ہیں۔ حارث نے جب اتنا سنا تو آپ کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگا۔ بیوی پلٹ کے آئی کہ اس کو روک دوں، لیکن بیوی کے سر پر ایسا وار کیا کہ بیوی الگ گر گئی۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، دونوں بچوں کے ہاتھ باندھے، مشکلیں بال سے بال باندھنے کے بعد اب نہر فرات پر چلا ہے۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ حضرات محترم بچوں کو لے کر کے نہر فرات پر جب پہنچا بیوی پیچھے سے آ رہی ہے۔ حضرات محترم اس نے لاکھ منع کیا بعد آ جا اپنے اس برے کام سے۔ بیوی کے سر میں تلوار کا دستہ مارا، زخمی ہو کر کے زمین پر تڑپنے لگی، تلوار لہرا کر کے بڑے بھائی کے سامنے لہرانے لگا۔ چھوٹا بھائی بلک کر کے آیا، کہا پہلے مجھے قتل کر دے، بڑے بھائی کا قتل مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ جب چھوٹے کی طرف بڑھا تو بڑے نے کہا، جب بڑے کی طرف بڑھا تو چھوٹے نے کہا۔ اتنے میں بدبخت کی تلوار چمکی، دونوں ننھوں کے شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کرتی چلی گئی۔ حضرات محترم پھول تو وہ پھول ہیں، پھول تو وہ پھول ہیں جو جافدہ دکھلا گئے، حسرت ان گنچھوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے۔ قسمت کی بد نصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ حضرات محترم دونوں کا سر تشت میں سجایا اس امید پر کہ انعام دیا جائے گا۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد نے کہا کیا لایا ہے؟ کہا مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا بدبخت، میں نے تجھے بچوں کو لانے کو کہا تھا، ان کے سر لانے کو نہیں کہا تھا۔ اگر یزید نے مجھ سے سوال کر دیا کہ بچے کہاں ہیں تو کیا جواب دوں گا؟ ظلم کا بدلہ ظلم ہوتا ہے۔ جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کا بھی سر تن سے جدا کر دے۔ حضرات محترم وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چند سکوں کے عوض اپنے نفس کی خاطر یا دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر اگر موت بھی سامنے ہو تو جھوٹ مت بولنا۔ اگر مرے گا تو ایسے فخر کے ساتھ مرے گا کہ دنیا بھی رشک کرے گی، آسمان کے فرشتے بھی رشک کریں گے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور رفیق مرحمت فرمائے۔ ہم تمام کو
حضرت امام حسنین کریمین علی جدہ و علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے جمعے کو میں نے اعلان کیا تھا، اب اس کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے جمعے کو بھی آپ نے اپنی محبتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، آپ نے اپنی محبتوں کا بھرپور نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں حضرات محترم عقیدت کے طور پر پیش کیا۔ آپ سے میری گزارش ہے، ایک 4 جمعہ بس خالی، ایک 50 روپے تو کسی پہ بھاری نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین کی محبت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ایک 50 روپے 10 جو بھی ہو، ہر بندہ ذرا ڈالے، کیونکہ قالینیں ذرا مہنگی ہیں۔ یہ آپ ہی کی سہولتوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے حسینی، امام حسین سے محبت کرنے والا، تو کیا ایک آپ 50 اور 100 روپے امام حسین کی محبت میں نہیں دے سکتے؟ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ جب مسجد کی جھولی گزرے گی تو ہر بندہ ایک 50-100 روپے ضرور آج مسجد کی جھولی میں ڈالے امام حسین کی محبت میں۔ اور جو فردن اکیلا کوئی لینا چاہتا ہو تو ہمارے آفس میں آ کر کے ہماری کمیٹی کے چیئرمین منا الحاج منا لکھنڈی صاحب اور مرید اللہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ایک قالین کی قیمت 25,000 روپے ہے۔ اگر 4 آدمی بھی مل کر کے لینا چاہیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے مل کر کے لیا ہے، ہمارے محمد بھائی ہیں وہ ایک 5,000 روپے دیں گے، مجھ جیسا حقیر و ناقیر ایک 5,000 روپے دے گا، 3 میرے دوست اور ہیں وہ بھی 5,000 روپے دیں گے، تو ہم 5 لوگوں نے مل کر کے ایک قالین کا انتظام کیا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے ذرا قالینوں کے لیے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس نذرانے کو امام حسین کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دین میں بھی، دنیا میں بھی، جنت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں رہ گئی ہوں وہ کھڑے ہو کر کے اپنی سنتیں ادا کر لیں، صفوں کو درست کر لیں، تاکہ پیچھے جو کھڑے ہوئے